السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 12واں سیریل ہے. ہم نے کل سے شروع کیا ہے کہ عبادات میں بدعت. تو کل ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی اذان اور اس سے متعلق. آج ہم صرف نماز پر بات کریں گے کہ نماز تو 3 چیزیں ہم اس میں بیان کریں گے. ایک، بدعت، غلط فہمیاں اور غلطی. تینوں چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں بیان کریں گے کہ غلطی کیا ہو رہی ہے، غلط فہمیوں سے غلطی کیا ہو رہی ہے، اور سنت سمجھ کر کے جو ہے غلطی کیا ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم غلطی کی بات کرتے ہیں. پورے ہندوستان کا ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ایسا ہے مسجدوں میں کہ جب وہ آتے ہیں مسجد میں مختلف نماز پڑھنے کے لیے تو پہلے وہ بیٹھتے ہیں آ کر کے 1 منٹ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کر کے سنت تفصیل جو بھی پڑھنا ہوتا پڑھتے ہیں. ایک دم غلط ہے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ تحیت المسجد 2 رکعت پڑھیں. تحیت المسجد کا ٹائم فوراً ایکسپائر ہو جاتا ہے اگر آپ نے کوئی دوسرا کام مسجد میں آنے کے بعد کیا. تحیہ عربی میں کہتے ہیں سلوٹ مارنے کو، سلام کرنے کو. آپ کسی کی محفل میں جاتے ہیں تو پہلا کام کیا ہے؟ السلام علیکم. آپ 5 منٹ وہاں بیٹھ جائیں، بولے بھائیو السلام علیکم، سلام کا ٹائم ختم ہو گیا. سلام کا ٹائم ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوں. تو یہ ایک غلط فہمی، یہ غلطی ہے، غلط فہمی نہیں، غلطی ہے. اور یہ غلطی وہ ہو رہی ہے تاکہ شیطان چاہتا ہے کہ سنت پر اس کا عمل نہیں ہونے پاوے. دوسری غلطی، جب امام صاحب کی نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے، بندہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اگر امام صاحب کو ہم رکوع میں پا لیں گے تب تک تو بڑی تیزی سے ساری حرکت کرتا رہتا ہے. اگر اس کو محسوس ہو گیا کہ امام صاحب نے رکوع کر لیا، اب ہم رکوع نہیں پائیں گے، تو صف میں آ کے پیچھے کھڑا رہے گا اور کھڑا رہنے کے بعد ہاتھ پوچھے گا، منہ پوچھے گا، ٹوپی ٹھیک کرے گا، بال ٹھیک کرے گا. اب اس انتظار میں کہ امام صاحب سجدہ کر لیں دونوں پھر اٹھ جائیں. یہ دوسری غلطی ہے. یہ غلطی اس لیے کہ یہاں بھی سنت کو چھوڑا کر شیطان غلطی کرا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی آپ جس حالت میں امام کو پائیں پکڑ لیں، رکوع میں ہیں، جس حالت میں ہیں، اب آپ نے یہ 2 سجدے چھوڑے، قیامت تک یہ 2 سجدہ تمہارے اکاؤنٹ میں نہیں لکھا جائے گا، آپ اس کو پا نہیں سکتے. اور کون سا سجدہ ہماری اور تمہاری مغفرت کا ذریعہ یہ بھی مجھے نہیں معلوم ہے. لہذا شیطان مسجد میں آ کر کے سنت کے خلاف کام کراتا ہے. نمبر 3، جب امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں تو ایک بڑے طبقے کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ سلام پھیرتے ہی حبیب مصطفیٰ کیا کرتے تھے. پورے ہندوستان کے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، سارے مدارس کے یہ مساجد کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تو بڑی تیزی سے ماتھے پر ہاتھ رکھتی ہے. ماتھے پر ہاتھ رکھتی کیا پڑھتی ہے یہ بات الگ اپنی جگہ ہے، لیکن نماز پڑھنے کے سلام پھیرنے کے بعد حبیب مصطفیٰ کیا کرتے تھے یہ وہ نہیں کرتا بندہ. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں اور بہت سی چیزیں ثابت ہیں، ان میں سے وہ ایک نہیں کرتا. استغفر اللہ، اللہ اکبر سلام پھیرتے ہی اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام، تقریباً ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے. آپ وہ جو ہاتھ سینے پہ اور دل پہ اور آنکھ جو سب علاج کر رہے ہیں وہ اگر سنت سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سنت کی جگہ پر جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کے بعد آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. کسی نے بتایا ہوگا کہ دل پر ہاتھ رکھو گے تو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، سینے پر ماتھے پر ہاتھ رکھیں گے تو دماغ تیز ہو جائے گا، آنکھوں پہ دم کریں گے تو نورانیت آ جائے گی.
اس پر ہم بحث نہیں کرنا چاہ رہے. وہ بطور علاج ہے علاج، لیکن آپ کو شیطان وہ کام کروا رہا ہے سنت کی جگہ پر. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ غلطی ہے جو سنت کو ہٹا کر کے لائی گئی ہے. اچھا، اب ہم بدعت کے بارے میں بات کرتے ہیں. بدعت کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں بعض جگہ پر. ہاں، ایک غلطی اور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امامت کی. جیسے ہی آپ امامت کے مصلی پر پہنچتے تھے، آج کے امام کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ پہنچنے کے بعد کرنا کیا ہے. وہاں سے تکبیر کہی گئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا. امام صاحب کی پہلی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں پیچھے لوگ صحیح کھڑے ہیں، صف غلط ہے، ٹیڑھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑ کر جاتے تھے اور سب ٹھیک کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو امامت کر رہا ہے اس کو نہ امامت کا کورس کرایا گیا ہے، نہ اس کو امامت کے بارے میں بتایا گیا ہے. مسئلہ اسے معلوم ہے، لیکن جب تک کسی بھی تھیوری کو آپ پریکٹیکلی نہیں کریں گے وہ چیز ہو نہیں سکتی ہے. مسجد میں ایک فارغ جو مولوی فارغ ہوتا ہے اس کو ایک ہفتہ بتایا جائے پریکٹیکلی طور پر کہ دیکھو آپ جب امامت یہاں سے جائیں گے بہت سی جگہ کرنے کو آپ کو ایسے سنت کے مطابق امامت کرنی ہے. وہ اس کو پوری زندگی نہیں بتایا جاتا. پوری زندگی وہ پلٹ کر نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صف میں ایک آدمی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر اپنی قرات میں مست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نقل ہیں، سووا صفوفکم، کہ لوگوں اپنی صفوں کو درست کرو. فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ صفوں کا ٹھیک ہونا نماز کے قائم ہونے کی ایک شرطوں میں سے شرط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے، اور ان جگہوں کے خالی ہونے سے جو لوگ آپس میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے دل بھی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں. آپ اس کا جو روحانیت کی بات حضور نے فرمائی کہ دل جدا ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. بغل بغل کھڑے ہیں دو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی دشمنی حسد بھی کرتے رہتے ہیں. جب حضور کی آپ مخالفت کرتے ہیں تو کبھی کسی کام میں نہ روحانیت آتی ہے نہ برکت آتی ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری چیز ہے سارے دنیا کے اماموں کے لیے کہ جب امامت کرے تو سب سے پہلا کام وہ اس بات کو دھیان دے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. لوگ صحیح کھڑے ہیں، اشارہ کریں، بتائیں بھائی آگے ہوئیے، پیچھے ہوئیے. آپ پیچھے کھڑے ہیں، درمیان میں جگہ چھوڑ رکھا ہے، اور وہ ایک دو مرتبہ کرنا شروع کر دے تو اس کے مقتدی کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے کھڑا ہونا ہے. وہ امام صاحب نے بتاتے ہیں. جب امام صاحب ہی کو نہیں اس بات کی اطلاع ہے اور اس بات کو کرنے کا شوق ہے تو مقتدی بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو عوام ہے. یہ بھی ایک غلط کہہ دی ہے. اچھا، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر کہنے سے پہلے بعض لوگ درود پڑھتے ہیں. آپ کو بتایا کہ کوئی چیز بھی اچھی کرنے کے لیے دلیل لازم ہے. بعض جگہ میں نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے باقاعدہ زور سے جو مؤذن ہے وہ بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں پر بسم اللہ بھی ثابت نہیں ہے. آپ بولیں گے مولانا بسم اللہ کہنے میں کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ جتنے بتایا ہے بسم اللہ کرو اتنے ہی یہاں نہیں بتایا ہے بسم اللہ. لہٰذا جب تک مزاج دیکھیں، اصل چیز مزاج ہوتا ہے. جب تک مزاج محبت رسول کا مطلب یہ نہ جانے کہ محبت رسول کا مطلب اطاعت رسول ہے، تب تک محبت رسول میں کنفیوز ہوتا رہے گا. یہ جھنڈی جھنڈا لگا لینے سے محبت نہیں ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے نبی کی بات کو 100% آپ فالو کریں. خدا بھی خوش ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ آپ اس کے حبیب مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں. اسی بات پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اسی بنیاد پہ جنت ملے گی، اسی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا کہ آپ نبی کی بات کتنا مانیں. لہٰذا اپنی زندگی کو لازم کریں. سنت آ جائے، حدیث آ جائے، آپ کے مزاج کے خلاف ہے، آپ کے مسلک کے خلاف ہے، زبان نہیں ہلائیں، سر کو جھکا دیں اور اپنی انا کو مار دیں کہ بھائی حدیث ہے، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. دوسری جو بدعت آئی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا لازم ہے. اگر امام صاحب اللہ اکبر بول دیے ہیں اور یہ حضرت کی ابھی نیت مکمل نہیں ہوئی ہے
30 मिनट 30 सेकंड 60 सेकंड खड़े रहेंगे, नियत करता हूँ मैं, वो उसमें बीच में हो गया, नहीं, ऐसे ऐसे झटका दे करके फिर वो उठाएंगे हाथ और फिर करेंगे। नियत नाम है हमारे यहाँ, नियत की डिफिनेशन ये है, नियत महल्लुहा अल-क़ल्ब। नियत की असल जगह क्या है? दिल है। आप वजू कर रहे हैं, किस लिए वजू कर रहे हैं? गजल सुनने के लिए नहीं, आप वजू कर ही रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब आपकी नियत हो गई आप आ जाए। अगर चूंकि नियत बाद लोगों ने जबान से कहने को इजाजत दी है, इजाजत की बुनियाद क्या है? क्योंकि नियत शर्त है और वो बंदा समझता है नियत दाम है जबान का तो कह ले, लेकिन लाजिम समझना अगर कर लिया है तो लाजिम है कि इसको बिदअत का गुनाह मिलता रहेगा, अगर लाजिम इसने पकड़ रखा है। अच्छा, उसके बाद जब नमाज खत्म होती है, नमाज खत्म होने के बाद जो लोग ये समझते हैं कि दुआ लाजिम है इज्तिमाई शक्ल में, हर हाल में बिदअत कर रहे हैं। हालांकि मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, पूरा हिंदुस्तान जैसे भी बात करता हूँ पूरी दुनिया से, मौलाना हम तो जिंदगी भर करते चले आए। हमने कहा जिंदगी भर करते आए, जिंदगी भर से गलत कर रहे हो। किसी चीज की गलती की बुनियाद रवायात होती हैं, आपका अदम इल्म होता है, आपको मालूम नहीं है, कभी इस पर गौर ही नहीं किया कि बंदे ने कि इज्तिमाई दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मर्तबा किया है। अच्छा, वो तो चलो उससे बड़ा कि साहब वो दुआ होने के बाद दुआ सानी, वो एक पहली ही नहीं साबित है कि गाय की पहली को पकड़ने के बजाय दूसरी भी छुआ कर। यकीनी बात है, जब इंसान अपने मिजाजों से शरीयत में दाखिला करता है तो ऐसे नताइज होते हैं। अगर इमाम ये समझता है कि दुआ लाजिम नहीं है, मुक्तदी समझते हैं कि दुआ लाजिम नहीं, तो ठीक है, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी उड़ गया। हमारे मस्जिद में क्या होता है, रियाजुल उलूम में आप आइए देखिए, पहली बात तो जोर से करता नहीं, कभी बगैर के उठ के चला गया, बैठे हैं। पब्लिक अब जहाँ पर दवा होती है वहाँ पर बाकायदा 15 मिनट भी इमाम साहब बैठे रहे तो 15 मिनट बैठी रहेगी वो। अच्छा, दूसरी लॉजिक क्या है, तुम्हारे मसाइल हैं कुछ और, मेरे मसाइल हैं कुछ और। आप बोल रहे हैं अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मैं औलाद से बेजार हूँ, 10 हो चुकी है, तो तुम्हारे मसले अलग हैं, मेरे मसले अलग हैं। तुम अपनी दुआ मांगो, हम अपनी दुआ मांगे। पूरी नमाज ही दुआ है। और हर दरूद शरीफ के बाद क्या पढ़ा जाता है नमाज में? भाई इमाम साहब पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। वो दुआ पढ़ने के वो तो कितनी जामे दुआ है, पढ़ी जा रही है। अब वो कौन सी दुआ है जो फिर इज्तिमाई शक्ल में मांगी जाए? लिहाजा जो लोग लाजिम समझ कर करते हैं वो कतई बिदअत करते हैं, जो लाजिम समझ कर नहीं करते हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जो लाजिम समझ कर मुक्तदी है। हत्ता की आपको बताया था पिछली मरतबा यही हुबली का वाक़या, इमाम साहब को इस बुनियाद पर निकाल दिया कमेटी वाले ने, वो दुआ नहीं मांगते। यानी पहले ही क्या है, मस्जिद की कमेटी के लोग ही 90% जोला रखे हुए हैं, जिनको तमीज ही नहीं है, मस्जिद का मसला तक नहीं मालूम है। इस बुनियाद पर उनको ट्रस्टी बना दिया जाता है, मुतवल्ली की मालदार है, इस बुनियाद पर नहीं बनाया जाता कि साहिब इल्म है। तो अब यकीनी बात है जाहिल क्या करेगा? जाहिल का फतवा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेशीन गोइयों में से एक पेशीन गोई है कि आने वाले वक्तों में उलमा बैठे होंगे और जोहला फतवा देते रहेंगे। ये इसी दौर से आप गुजर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त आपको बता दें, जितनी जमातें हैं, चाहे जितनी जमात हो, हर जमात के अमीर 90% गैर आलिम हैं। 90% 10-20 जमातें हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। आप शहर शहर घूम लीजिए, आलिम जो है वो अमीर नहीं बनाया हुआ है और वो बैठा रहता है मजलिस में, उसके बावजूद भी जोला फतवा देते रहते हैं। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है और वो इन्हीं लोगों पर सिर्फ है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। लिहाजा कमेटी भी सारी चीजों का, ऑर्गेनाइजेशन हैं, कमेटियां हैं, जमातें हैं, इस बात का ध्यान ही रखा जाता कि जिस चीज से ताल्लुक है उसमें आलिम को लेकर के आओ। आपको प्रॉब्लम क्या है, आलिम को लाएंगे, यही की बात है, इसी मस्जिद की बात है। एक केस था यहाँ शादी का, तो उस पार्टी ने कहा, निकाह का मामला था, कुछ तलाक था, तो उन्होंने कहा कि मौलाना अहमद सिराज साहब को बात बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा अगर मौलाना अहमद सिराज साहब को लेकर आओगे तो मसला हल ही नहीं होगा, क्योंकि वो शरई लिहाज से बात करेंगे। अब आप बताइए,
وہ کہہ رہا ہے دونوں مسلمان ہیں اور نماز پڑھ کے گھٹا بنا لیا ہے. شرکیہ جملہ بول رہا ہے کہ اگر مولانا احمد سراج صاحب کو بلا لیں گے آپ تو شرعی لحاظ سے بات کریں گے, مسئلہ نہیں بنے گا. یعنی غیر شرعی نکاح تو کیا بدماش نے شرعی لحاظ سے, اب معاملہ حل کرنا چاہتا ہے غیر شرعی لحاظ سے. ابھی نکاح بھی غیر شرعی لحاظ سے کر لیتے تب تو معلوم ہوتا جاہل لوگ. نکاح تو تم نے کیا شریعت کے مطابق, تب تم کو امام صاحب کی ضرورت پڑی, مؤذن صاحب کی ضرورت پڑی, مولانا صاحب کی ضرورت پڑی. اور جب اب مسئلہ پھنسا ہے اور وہ کہہ رہا ہے شرعی لحاظ سے بات کریں گے, کیونکہ دوسری پارٹی کہہ رہے ہیں ہم شرعی لحاظ سے بات کریں گے, وہ کہیں گے ان سے بلاؤ گے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا کہ وہ شرعی لحاظ سے بات کریں گے. یہ جملہ جب آپ کہتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں. احمد رضا خان صاحب سے پوچھا جائے گا تو ڈبل کافر ماریں گے وہ. یہ حالت ہے ہماری اس وقت. تو یہ جو نماز کے بعد کی دعا ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, بعض لوگ ایک بڑی تعداد تو نہیں, چھوٹی تعداد ہے, جمعہ کے دن جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو وہ نماز کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں یہ سمجھ کر کے. اچھا مثال کے طور پر تمہارے بغیر ایک عالم بیٹھا ہوا ہے, وہ ویسے نہیں بیٹھا ہے. ویسے تو تم کہتے ہو میں نے عالم کو دیکھ کر کے مسئلہ سیکھ رہے, یہاں نہیں سیکھ پا رہے عالم کو دیکھ کر مسئلہ, کہ تمہارے بغیر ایک عالم بیٹھا ہے وہ ویسے نہیں بیٹھا ہے جیسے تم بیٹھ رہے ہو, نماز کی حالت میں بیٹھ رہے ہو. کیا معاملہ ہے یہ؟ سنت سمجھ کے کر رہا ہے, سنت سمجھ کے اگر کر رہا ہے تو ہر حال میں گناہ ہے. اور اتنا توجہ سے بیٹھتے ہیں کہ نماز کے تشہد میں اتنا توجہ نہیں ان کی. آپ دیکھ لیجیے, غور کر لیجیے. لیکن خطبہ سننے کے ٹائم پر الرٹ ہو کر کے بیٹھتے ہیں, لگتا ہے جیسے ان سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے. اس دنیا کا سب سے متقی پرہیزگار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یاد رکھیں. یہ کچھ بیسک پالیسیاں ہیں, جب تک آپ اس پر نہیں عمل کریں گے زندگی برباد رہے گی ہماری. اور پورے ہندوستان میں دھیرے دھیرے یہ چیز کیا, مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اس مسئلے کو لکھا ہے کہ عوام, ایک ان کی کتاب اس کا نام ہے اغلاط العوام, عوام کی غلطیاں. حضرت نے اس مسئلے کو اس میں نقل کر رکھا ہے کہ یہ مسئلہ عوام نے بنایا ہے اور عوام کی غلط پیدا کردہ ہے. اور اب جو ہے وہ مسجدوں میں لوگ باقاعدہ بیٹھ رہے ہیں, یہ بدعتیں ہیں. اچھا کچھ چیزیں غلط فہمیاں ہیں, میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم ہو گیا میرا تقریباً. سب سے پہلے تو یہ بدعت میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ غلطیاں غلط فہمیاں ہیں. بعض لوگ مرد اور عورت دونوں جب نماز پڑھ چکتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مصلی کو کونا موڑ دیتے ہیں. ضرور وہ کیا سمجھ کر موڑتے ہیں واللہ عالم, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں شیطان نماز پڑھتا ہے. ہم نے کہا اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے تو ہم دن بھر مصلی بچھائے رکھیں. ارے وہ بدماش, ایک سجدہ تو کیا نہیں, تم پوری چابرکات پڑھوانے کے چکر میں لگے ہو. ایک سجدے کے انکار سے تو وہ کیا بن گیا ہے, کافر بن گیا اور شیطان بن گیا. تم 4 رکعت اس کو پڑھوانے کے چکر میں لگے ہو, یہ غلط فہمی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز میں آپ کھڑے ہو گئے تو داہنا انگوٹھا اگر آپ کا ہل گیا اپنی جگہ سے تو نماز نہیں ہوتی, اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت اور فرض کے درمیان میں بات نہیں کر سکتے. اگر لازم سمجھ کر سمجھتے ہیں تو قطعی غلط ہے. ویسے ایک حدیث ایسی موجود ہے کہ سنت اور فرض کے درمیان میں بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ لی, اب فرض کا ٹائم ہے, 10 منٹ باقی بیٹھے ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ بات نہیں کریں. لیکن یہ کہ بات کرنا ناجائز اور حرام ہے یہ غلط ہے, یہ فتویٰ اپنے آپ پر نہیں دیں. اچھا اسی طریقے سے بعض عورتیں ہوتی ہیں تسبیح پڑھتی ہیں, جب وہ تسبیح پڑھیں گی تو بات نہیں کریں گی. اچھا قرآن پڑھتی رہیں گی تو ساری بات کر لیں گی. کون سی تسبیح قرآن سے افضل ہے بھائی؟ دنیا کی کوئی تسبیح قرآن سے افضل ہے؟ قرآن تلاوت کر رہی ہیں, ضرورت پڑے گی تو بیٹی کو یہ بول دیا, بیٹے کو وہ بول دیا, اور اگر تسبیح پڑھ رہی ہیں تو اشارہ. کیا چیک کریے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہر چیز آپ ہی کے علاقے میں سیٹ ہو, تو پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے بات کر رہے ہیں نا. فجر کی سنت اگر کسی آدمی کی چھوٹ گئی تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی سنت, کیونکہ حناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہی آپ کو پڑھنا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں نماز فرض پڑھی وہیں بیٹھے رہنا ہے جب تک کہ سورج نہیں نکل آنا ہے. اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ سو گیا تو تہجد ڈسکوالیفائی ہو گئی.
ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں ثابت ہے کہ آپ تہجد پڑھنے کے بعد آپ دائمی کروٹ تھوڑا سا لیٹے رہتے تھے، سوتے نہیں تھے، تھوڑا سا لیٹ جاتے تھے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد اگر ہم لیٹ گئے اور سو گئے تو تہجد ہمارے ڈسکوالیفائی ہو گئی، تہجد ایسے ڈسکوالیفائی نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ جب سلام پھیرتے ہیں تو پہلے سے ویسے بیٹھے ہوئے سیدھے سے، تو جب سلام پھیرنے کا ٹائم آئے گا، چاہے امام صاحب کے ساتھ چاہے اکیلے، پہلے گردن جھکائیں گے، اس کے بعد داہنی طرف ماریں گے، اور اتنا ماریں گے کہ یہ حصہ جو آدمی کا جو ہے کندھا حصہ ہے نا، یہ پورا معلوم ہے کتنی سب کو پیچھے وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی آپ گردن اپنی جگہ سے نیچے کرنے کی جو اگر آپ اس لازم سمجھ رہے تب تو گناہ ہو جائے گا، اور اگر غلطی کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کر لیں۔ اپنی جگہ پر جو ہے جس حالت میں آپ نے تشہد پڑھا ہے اسی حالت میں آپ دائیں طرف پھیر لیں۔ آپ کی باڈی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سلام میں نہیں پھرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، گاؤں یو پی یہاں میں نے نہیں دیکھا، یو پی وغیرہ میں دیکھا، بہار میں دیکھا کہ امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ آن آپ کا مسلک ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ پڑھ سکتے، امام اعظم کا مسئلہ ہے کہ کوئی نماز بات کچھ نہیں کر سکتے۔ جب وہ امام صاحب دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، پہلا خطبہ ختم ہوا اتنی دیر میں لوگ کھٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے جلدی سے نیت باندھ لیتے۔ وہ سوچتے اب تو ہم نے ایسے وقت نیت باندھی جب خطبہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک دم سراسر غلط ہے۔ نیت ہی باندھنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد بچے تو وہ کیونکہ نیت بھی تم کو بولنا ہے 4 رکعت نماز، 3 رکعت 4 رکعت جو بولیں گے نا وہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، وہ پورا بولیں گے تب تک امام صاحب کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو تھوڑا سے عمر دراز ہو جاتے ہیں کہ فرض نماز میں پہلی رکعت کو کھڑے ہو کر پڑھیں گے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ فرضیت ہم نے پوری کر دی، دوسری تیسری چوتھی بیٹھ کر پڑھیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ چاروں رکعت اگر ایک آدمی قدرت رکھتا ہے تو چاروں رکعت 2 رکعت جو بھی فرض ہے اس میں کھڑے ہونا بھی کیا ہے، فرض ہے۔ پہلی رکعت کھڑے ہو کر کے پڑھی، دوسری رکعت چاہتے ہی قدرت ختم ہو گئی۔ یہ کون سا ٹیبلٹ کھا کر آپ آئے تھے؟ ایک رکعت میں تمہاری انرجی تھی، دوسری رکعت میں تمہاری انرجی غائب ہو گئی۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے مسئلہ بیان کیا ہے۔ اچھا، ایک اور دیکھا ہے میں نے کیرلا میں خاص کر کہ نماز یہاں بھی دیکھا ہے غالباً ایک آدھ آدمی کو نماز جب ختم کر لیتے ہیں، جیسے سنت نفل سب پڑھ لیے نا، تو تھوڑا سا پہلے آگے آئیں گے، آگے آ کر پھر یو ٹرن لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے نماز پڑھی وہاں پر پیٹھ نہیں دکھلانا چاہیے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے وہ قبروں پر آپ لوگ کرتے ہیں کہ جاتے تو پیٹھ نہیں دکھاتے، وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ بعض یو پی میں یہ مسئلہ ہے کہ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر تراویح چھوٹ گئی آج تو قضا اس کی اب دوسرے دن 40 رکعت ہے۔ اچھا، اگر ایسے 3-4 دن چھوٹ گئی تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں تراویح نہیں پڑھو گے تم۔ اس کی بھی ویسے ہی سنت کی کوئی قضا نہیں، تراویح کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے تراویح نہیں پڑھی، سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن تراویح آج چھوٹ گئی، کل 40 رکعت یا 25 رکعت یا 20 رکعت سنت کی قضا ہوتی ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر امامہ باندھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ امامہ باندھنا سنت ہے، امام کو باندھنا چاہیے، لیکن جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام صاحب اگر امامہ نہیں باندھے، بعض جگہ میں نے دیکھا امامہ لٹکا ہوا ہے سائڈ میں، جیسے وہ امام صاحب مصلی پر آئیں گے کھٹ 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 کھٹ، اب اتنا پریکٹس ہو گئی جتنی دیر میں مؤذن صاحب اقامت کہتے اتنی دیر میں وہ کٹ 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 باندھ لیتے ہیں۔ یہ لازم سمجھ کر جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ امامہ باندھنا سنت ہے۔ ایک اس سے بڑی غلط فہمی ہے، ایک آندھرا میں ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ اگر مقتدی کوئی صافہ باندھے ہوئے ہے اور امام صاحب صافہ نہیں باندھے ہیں تو سنا یہ ہے کہ امام صاحب کی نماز جب مکروہ ہو جاتی ہے اور پیچھے تک کی مکروہ ہو جائے گی، تو وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ مقتدی صاحب امام باندھے ہیں لہذا امام صاحب کی نماز مکروہ ہو جاتی۔ ایک دم غلط، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جس امام کی عورتیں بے پردہ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی بے پردگی کا گناہ عورت کو ملے گا، امام صاحب کو بیچارے کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ امام صاحب نہ ہو گئے، لگتا تمہارے گھر کے غلام ہو گئے۔ اچھا،
بعض لوگ جب تلاوت سجدہ کی کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا لازم ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ بعض اتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں کہ سجدہ جب تلاوت کرتے ہیں نا قرآن ہی کے اوپر سجدہ کر لیتے ہیں، دیکھا سامنے رکھے رہتے ہیں رحل کے اوپر، تو اسی کے اوپر سجدہ کر لیتے، کون اٹھے اور بغل میں جائے اور سجدہ کرے، تو اسی قرآن کے اوپر سجدہ کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہاں پہ نہیں ہندوستان میں، لیکن خلیج میں یہ بدعت ہے، مڈل ایسٹ میں، کہ جب امام صاحب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی جب پڑھتے ہیں آیت، تو پوری مجلس زور سے اللہم صلی علی محمد پڑھتی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کیونکہ اس میں آیت میں جو ہے وہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تم لوگ درود بھیجو نبی پر، وہ حکم آرڈیننس جاری کر رہا ہے۔ تو وہ عرب کو تو عربی سمجھ آ تو ڈائریکٹ وہ کہہ رہا پڑھو، تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ ہندوستانی پاکستانی بھی جہاں بیٹھے رہتے ہیں، وہ دیکھیں وہ پڑھتے تھے، یہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر پڑھنا ہی ہے تو دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ دل سے پڑھنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس میں زبان اور ہونٹ نہیں ہلے وہ دل سے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، دیکھیں ایک دم سائلنٹ ہے، نہ ہونٹ ہل رہا ہے نہ زبان پل، یہ تلاوت نہیں کہلاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آج مسئلہ یہ جو بعض لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، نہ ہونٹ ہل رہا ہے نہ زبان ہل رہی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا کہلاتا ہی نہیں۔ پڑھنے کی ڈیفینیشن پروناؤنسیشن جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، اس میں لازم ہے کہ آپ کا کہ ہونٹ اور زبان ہلے۔ یہ جو نگاہ پلٹ رہی ہے پورا پیج آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ تلاوت کہلانا نہیں ہوتا ہے۔ اور دل میں جو بات ہوتی ہے اس کا اعتبار پڑھنے کی، اسی لیے اگر کوئی آدمی دل میں یہ سوچ لے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی، طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ طلاق جب تک پروناؤنس نہیں ہوتی ہے تب تک واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ الفاظ کا نکلنا معتبر ہے۔ ایسے ہی ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں بھی بات لوگ کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں بت کی طرح کھڑے ہیں، ہل ہی نہیں رہے، زبان ہی نہیں ہل رہی ہے۔ لہٰذا اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ دو ایک مسئلہ اور بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت دو ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کیوں؟ کہا ایک سجدہ ہوتا ہی نہیں نماز میں۔ بھئی یہ نماز نہیں ہے، یہ دوسرا ہے۔ تو سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا دو ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک مسئلہ بیان کر دے سجدہ تلاوت کے بارے میں، جو عورتیں ناپاک ہوتی ہیں اس وقت اگر وہ تلاوت انہوں نے سن لیا کسی کی کرتے ہوئے، تو ایسی عورت پر سجدہ تلاوت لازم نہیں آتا ہے، فرض نہیں ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں تھی، بدعت، غلطی اور غلط فہمیاں۔ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔